بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں تھا، ایک گھر میں بیان کیا، دوسرے دن پھر میں نے کہا بھائی یہاں تو کل تو بیان کیا نہیں مول صاحب، ہم 6 بھائی ہیں، سب کے مکان ایک میں، آپ جس گھر میں جاؤ گے یہ فضائل حزب الاعظم اور یہ دعا کی کتاب آپ۔ پھر اس نے عجیب بات سنائی کہ ہمارا یہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں بہت سیکریٹ ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا، پاس بنانا پڑتا۔ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے تو دور رہتی ہے، ان دونوں نے دعوت تو دعوت ہے، دلوں میں گھر کرتی ہے، دونوں نے طے کیا کہ 1 گھنٹہ فون پر، وہ لوکل فون جیسے اپنے یہاں بھی لوکل فون فری ہے نا، جتنے کر لو ملک کے اندر جتنے، کہ ہماری بیوی نے اور نورس نے دونوں 1 گھنٹہ، وہ قرآن پڑھتی ہے فون پر، میری بیوی سنتی ہے، 1 گھنٹہ میری بیوی پڑھتی ہے۔ امریکہ میں قرآن زندہ ہو رہا تھا۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے گھر بیٹھے، ابھی آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فضل کریم صاحب، اور پھر حکیم صاحب تھے، اور جو بڑے اپنے کنکوڑی والے، اور یہ سارے جو کیا قربانیاں تھیں، کیا کام جو ہے وہ ہمیشہ قربانی سے چلے گا۔ اور ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی کے کمرے میں رکھ کر جا رہا تھا تو حضرت جی مجھے بلایا، مول صاحب یہاں آؤ۔ جی حضرت، ایک بات یاد رکھیو جی، یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، قربانیوں اور اخلاص سے چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ جاؤ، بس اتنی بات۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہا جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں گیا، وہ کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں۔ تھیلا اٹھایا، آگے وہ پیچھے میں دروازے پر السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں۔ جب حضرت جی نے کہا نہیں تو وہ تو چلے گئے، اب مولانا عمر لاٹ صاحب کھڑے ہیں۔ حضرت جی پوچھے مولوی صاحب کیا کہا تھا؟ حضرت جی 2.5 گھنٹے کی تقریر تو کر لوں گا، لیکن کیا کہا تھا؟ لہجہ بدلا حضرت جی نے، پھر فرمایا تشریف رکھو۔ فرمایا پورے کام کا گر ہے، گر یہ کیا، جتنا کہیں جیسے کہیں۔ اور وہ ہم نے ہوشیاری کہی تھی، میں نے کہا جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بلانے بھیجیں گے، تو پھر احمد لاٹ کیا ہوا؟ وہ تو بہت ہوشیار ہے، تو وہ ہوشیاری بیوقوفی نکلی۔ اس لیے اس کام میں ہوشیاری نہیں، جو بڑوں نے راستہ بتایا ہے، جس طرح اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے رہنا، ہر ایک کو سینے سے لگانا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی خرابیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کو بندے میں دیکھنا ہی نہیں، اس سب کے لیے میں نے اپنی ذات کو، حسد بھی، کینہ بھی، دنیا کی محبت بھی، یہ بھی وہ بھی، سب میں نے، یہ سب میرے میں جتنی خوبیاں ہیں، تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں نے سب کو کہ میرے سارے ایسے ہیں۔ جب ہر ایک یہ سوچے گا تو سگے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور اگر یوں کہہ نہیں میں ہی ہوں سب کچھ، اس لیے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اس آیت میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کہہ کر کے کہ تم اس عالمی نبی کے امتی ہو جو قیامت تک کے لیے آخری نبی، انہی کی شریعت، انہی کی اتباع میں
سب کی دنیا آخرت کی کامیاب، اس لیے پورے عالم کے فکر کے ساتھ اس کام میں لگنا ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہہ کر کے متوجہ کیا، ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر، اپنی ذاتی۔ پھر فرمایا اگر کوئی بہت دنیا بھر کے نقشے نے، دنیا بھر کے فکر اور اس کی تشکیلیں اور ترتیبیں، اور اس کا اپنا نہ پابندی سے چلا، نہ اس کا گشت، نہ اس کی تعلیم، فرمایا کہ یہ ادھورا ہے۔ اور دوسرا اتنا پابند ہے کہ اشراق، چاشت، اوابین، کوئی نفلیں تک، مسنون دعائیں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں برباد ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں، فرمایا یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے، پورے عالم کا بھی فکر ہو کہ پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کا فکر بھی، اور اپنی ذات سے روزانہ کے، ہفتے کے، مہینے کے، سال کے، گھر کے، اجتماعی، انفرادی، سارے عمل شریعت سنت کی پابندی۔ فرمایا جس خوش قسمت کو اللہ یہ دونوں دولتیں دے دے، وقال اننی من المسلمین، کہ اس کے بعد وہ کوئی اپنی حیثیت نہ بناوے، بہت پرانا ہوں، بہت قربانی ہے، میرا تو حق ہے۔ جیسے سارے ساتھی ہیں، میں بھی ایک ساتھی۔ اس پر یاد آیا ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے، تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کسی زمانے میں صدر رہے ملک کے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو ووٹنگ اور یہ وہ جیسا ہوتا ہو الیکشن، ایک ساتھی آیا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں چالو بیان میں، حضرت جی کیا ہے، ذاکر صاحب صدر ہو گئے، ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے، یعنی ذاکر صاحب جو ہے وہ صدر ہو گئے، الیکشن جیت گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر اس سے کہا بھلے آدمی، تو مجھے یوں کہتا کہ فلاں ملک کا صدر چلے میں گیا تو یہ میرے لیے خوشی کی چیز تھی، ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے تو کیا ہوا؟ پھر فرمایا تو کیا جانے ذاکر صاحب اوکھلے سے پیدل چل کے اندھیرے میں ابا کے پاس آتے تھے، اور ہماری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ ان سے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں، ہماری جماعت تھی، ہم بیٹھے تھے، وہ تو سرکاری آدمی، ان کے لیے تو سب آگے پیچھے ہو، انہوں نے ہم کو دیکھا تو اٹھ کر خود اپنے پاس ہمارے پاس آئے، ٹھیک ہے جماعت والے ہو؟ جی میں بھی تمہارا آدمی ہوں، اس صدارت نے مجھے بیکار کر دیا۔ تو کام دوستو قربانی سے، اخلاص سے، اپنے کو ہم محتاج ہیں کام کے، کام ہمارا محتاج نہیں۔ اب کیا کیا بتاؤں نا، کیا کیا سناؤں۔ یہ جے پور ہے نا، جے پور میرا پہلا چلہ راجستھان میں، وہاں کے ایک بہت ذمہ دار ساتھی، 3 ساتھی تھے جن کے ذریعے اللہ نے وہاں کام شروع کرایا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ آئے نظام الدین میں، دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت سخت، تو جن کے پاس یہ امانتیں اور خطوط اور جماعتوں کا سامان وغیرہ، وہ بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا، انہوں نے کھڑکی میں سے کوئی بات پوچھی تو اس نے بہت اکھڑا ہوا بدتمیزی کا جواب دیا۔ خیر پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ پوچھا حضرت وہاں کس کو بٹھایا ہے؟ کیا بات؟ یہ میں نے تو اتنی بات پوچھی تھی، اس نے تو مجھے یہ جواب دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ گرمی بہت تھی، لنگی اور نیچے کی کمری پہنے ہوئے تھے، کتاب، اسی حال میں اٹھ کر آئے، حاجی صاحب کو تم نے
سے یہ جواب دیا؟ جی میں نے جواب دیا۔ معافی مانگو؟ میں نہیں مانگتا۔ وہ حضرت جی سے کہہ رہا ہے میں نہیں مانگتا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے پاس ساری امانتیں، ساری چیزیں، چلو یہاں سے، تم سمجھتے ہو تمہارے سے کام ہے؟ نہ تم سے ہے، اور پھر فرمایا نہ تم سے ہے نہ ہم سے ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ ایسا گیا کہ آج تک وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ آنے والوں کا اکرام، ہر ایک کی نوعیت کو سمجھنا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا، استعمال کرنا ہے نہیں، تو اس سے اللہ پاک